ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کو وزارتیں دی جاتی ہے، بلیک میلنگ کے ذریعے ان کو گورنرشپس ملتے ہیں اور دیگر معاملات میں۔ اب گورنر صاحب استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ذرا آپ میڈیا والوں سے میں گزارش کرتا ہوں۔ جہلاوان عوامی پینل کے مرکزی رہنما میر یاسر احمد مینگل کی درخواست پر ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کل ہم نے باقاعدہ اپنے پٹیشنز دائر کیے ہیں، کیونکہ اسی نام پہ بی این پی نے ووٹ لیے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر، سائل وسائل کا نعرہ لگا کے، لاپتہ افراد کی بات کر کے۔ اگر صحیح معنوں میں اس مسئلے کو ایڈریس کیا جاتا تو آج مائیں بہنیں روڈوں پر ٹھوکریں نہ کھاتی۔ آپ نے تو مسلسل سیاست کی ہے، اور وہ بھی منافقانہ سیاست۔ اور ایک اور کیس کہ اس کیس کے اندر باقاعدہ بی این پی کے سربراہ ایبسکونڈر ہے، اشتہاری ہے اس کیس کے اندر 2005 میں۔ اس کیس کے حوالے سے بھی ہم نے سی پی فائل کی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ پاکستان کے اندر تمام قوانین موجود ہے، اور آپ اس بات کو بخوبی بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر چل نہیں سکتا، قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں جو تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے، اور عدل و انصاف کے معاملے میں کچھ مخصوص لوگوں کو کچھ معاملات میں ریلیف اگر دیا جانے لگا، اور کچھ اور مخصوص لوگوں کو اگر انہی معاملات میں قانون ان پر لاگو کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک بدقسمتی ہوگی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے اندر تمام قوانین موجود ہے، آئین موجود ہے، دستوری طور پر تمام تر چیزیں موجود ہے، لیکن بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد ہونے کے حوالے سے انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور قوانین کو رونتے ہوئے جو من پسندی کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان ہی معاملات کی وجہ سے پاکستان کا جو نظام ہے وہ تباہی اور بربادی کی جانب دن بدن گامزن ہو رہا ہے۔ این 256 خضدار سے، پی بی 20 وڈ سے، اور 2 اور مزید حلقوں سے بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ اس کے بعد کورٹ نے ان کو الاؤ کیا۔ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں سے ہم امید رکھتے ہیں، ان پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، تب جا کر معاشرہ کسی اچھے ڈگر کی طرف گامزن ہوگا۔ سیم کیس جو اقامہ ہولڈر وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں، لیکن اپنے کاغذات نامزدگی میں اختر مینگل نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اقامہ کو چھپایا، اس کو ظاہر نہیں کیا، تو اس اعتبار سے پاکستان کے آئین کے شق 62 63 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ اس معاملے پہ جو گزشتہ فیصلہ کورٹ کا آیا تھا، اس فیصلے کے خلاف جہلاوان عوامی پینل کے مرکزی رہنما میر یاسر احمد مینگل کی درخواست پر ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کل ہم نے باقاعدہ اپنے پٹیشنز دائر کیے ہیں، اور آج بھی اس پہ پیشی ہوئی تھی۔ ہم امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ سیم کیس میاں نواز شریف کے حوالے سے، انہوں نے بھی اپنے اقامہ کو ظاہر تو کیا تھا، لیکن ان کی تفصیلات اور وہ جو تنخواہ لینے کا عمل تھا اس کو پوشیدہ رکھا۔ تو جب ملک کے وزیر اعظم کو اس منصب سے سیم کیس پہ ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہی قانون اختر مینگل پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کیس میں خواجہ آصف سے متعلق بھی اس کیس کے اندر بات ہوئی، تو خواجہ آصف کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کا وہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے بھی اپنے اقامہ کو ظاہر کیا تھا، اس کے باوجود الیکشن کمیشنز کے جو رولز ہیں ان رولز پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان پہ کارروائی ہوئی اور الیکشن لڑنے سے ان کو روکا گیا۔
تو وہی سیم معاملہ بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا شدید تر معاملہ اختر مینگل نے اپنے اساسجات میں، اپنے کاغذات میں اقامے کا بالکل تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہی قانون ملک کے وزیر اعظم کو منصب سے ہٹا سکتا ہے، اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اسی قانون کے تحت سینئر سیاستدان خواجہ آصف کے خلاف الیکشن کمیشنز کے رولز کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، تو وہ قانون اختر مینگل پہ کیوں لاگو نہیں ہو سکتا؟ ہم مطالبہ یہی کرنا چاہتے ہیں اپنے اعلیٰ عدلیہ سے، اور ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے اپنی عدالتوں پہ، ہم ان سے پرزور انداز میں آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیم جو کیسز ماضی میں ہوئے وہی کیسز آج اختر مینگل BNP کے سربراہ کے حوالے سے، جو آئین کے 62-63 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کے 62-63 کے روح سے وہ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا ایسے نااہل لوگوں کو اگر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی تو بلوچستان کے جو صورتحال ہے، بلوچستان کی جو پسماندگی ہے، بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں، ان محرومیوں اور پسماندگی میں اضافہ ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک بندہ جب صادق اور امین نہیں رہا تو اس پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس کو کیسے اسمبلی تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور کیس کہ اس کیس کے اندر باقاعدہ BNP کے سربراہ ایبسکانڈر ہے، اشتہاری ہے اس کیس کے اندر 2005 میں، اس کیس کے حوالے سے بھی ہم نے CP فائل کی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے بھی ہم امید رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ انصاف پر مبنی اس کیس کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ ایبسکانڈر ہے، وہ جب منتخب ہو کے اسمبلی پہنچے گا تو وہ حلف کیسے اٹھائے گا؟ ایک اشتہاری ملزم، پولیس کو مطلوب ایک شخص، وہ پارلیمان کا حلف کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں بالکل سمجھ سے بالاتر معاملات ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے عدلیہ سے، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے، الیکشن کمیشن کے رولز کو روندنے والے، ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک مزے کی اور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جی لاپتہ افراد کے حوالے سے ہم نے بات کی اس لیے ہمارے کاغذات مسترد ہوئے۔ او بھائی یہ 21ویں صدی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا جہان کو پتہ ہے، اور 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے اپنے اقامے کو چھپایا ہے، اپنے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اسی بنیاد پہ آپ کے کاغذات مسترد ہوئے، اس کے بعد منظور ہوئے، منظوری کے بعد اب دوبارہ اس پہ ہم نے پٹیشنز دائر کی ہے۔ تو یہ جو توڑ مروڑ کے عوام کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، ان باتوں سے آپ باز رہیں، مزید یہ منافقانہ طرز سیاست آپ ترک کریں۔ بلوچستان کی حالت آپ سب کے سامنے ہے کہ کس نہج پہ بلوچستان کو پہنچایا گیا ہے، وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کو جان بوجھ کے کئی دہائیوں پہلے بلوچستان کے عوام پر مسلط کیا گیا۔ جہاں تعلیمی اداروں کی ضرورت تھی وہاں اسلحہ لوگوں کے ہاتھوں میں تما کر ان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے گئے۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ جی لاپتہ افراد کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو وہ جو 5 سال آپ نے اقتدار میں گزارے ہیں، اس میں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سیریسلی جو جینیون ایشوز ہے لاپتہ افراد کے، اگر اس کو ایڈریس کیا جاتا BNP کی طرف سے، کیونکہ اسی نام پہ BNP نے ووٹ لیے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر، سائل وسائل کا نعرہ لگا کے، لاپتہ افراد کی بات کر کے، اگر صحیح معنوں میں اس مسئلے کو ایڈریس کیا جاتا تو آج مائیں بہنیں روڈوں پر ٹھوکریں نہ کھاتی۔ آپ نے تو مسلسل سیاست کی ہے، اور وہ بھی منافقانہ سیاست۔ وہ جو تمام محرومیاں آپ نے مسلط کی ہے بلوچستان کے اوپر، ان کا حساب کتاب ابھی باقی ہے۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں، نوجوان باشعور ہو چکے ہیں، بلوچ قوم باشعور ہو چکی ہے، اور آپ کے یہ قوم پرستانہ لبادے میں آپ نے جس انداز سے بلوچستان کے عوام کا استحصال کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے قوم کو یقین دلاتے ہیں، ہم امید دلاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ انشاءاللہ ان مایوسیوں کے اندھیروں میں ہم انشاءاللہ امید کی کرن بن کر ہم
معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہم حقیقی محرومیوں کا انشاءاللہ ازالہ کریں گے اور ہم اپنی بھرپور کوششیں اور کاوشیں اس ضمن میں انشاءاللہ کریں گے۔ پہلے میں نے شروع میں بات کی کہ جب تک عدل و انصاف پر مبنی معاشرے میں فیصلے نہیں ہوں گے اس وقت تک نظام جو ہے نا وہ بالکل ایک منفی رخ کی جانب مسلسل چلتا رہے گا۔ اب یہی تو ہمارا بنیادی سوال ہے کہ ایک بندہ 2005 میں اشتہاری ہے، وہ اس کے باوجود الیکشن لڑتا ہے، اپنے کاغذات میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ میرے اوپر یہ معاملات ہیں، وہ پیش بھی نہیں ہوتا، پولیس کو مطلوب بھی ہے، اس کے باوجود تین بار وہ منتخب ہو کے، یا منتخب تو خیر نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن فیض آبادی الیکشن تھا، تو اسی فیض آبادی الیکشن کے ذریعے، انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے تو آپ بھی منتخب ہو کر آئے، تو آپ پھر اس بات کا بھی تذکرہ کریں کہ آپ کو بھی آشیرواد حاصل تھا فیض آبادی الیکشن کے حوالے سے۔ تو یہی تو بنیادی مسائل ہیں کہ یہ سلیکٹ کر کے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جو اداروں کو بھی مطلوب ہے، پولیس کو مطلوب ہے، انہوں نے مسلسل آئین کو، قانون کو، روایات کو، معاملات کو، سب کو رونتے ہوئے جنہوں نے مسلسل منافقت کی ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کو وزارتیں دی جاتی ہے، بلیک میلنگ کے ذریعے ان کو گورنرشپس ملتے ہیں اور دیگر معاملات میں۔ اب گورنر صاحب استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ذرا آپ میڈیا والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جواب آ چکا ہے آپ کا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہو۔ جو لوگ اشتہاری ہیں، جو لوگ اپنے اثاثے چھپاتے ہیں، جو لوگ صادق اور امین نہیں ہیں، الیکشن کمیشنز کے رولز کے تحت ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ وہ اگر میں ہوں، آپ ہیں، اختر مینگل ہے، زید ہے، بکر ہے، جو بھی ہے، سیم قانون ان کے اوپر لاگو کیا جائے۔ کمزوری اور ناکامی تو اس کی اپنی ہے کہ وہ کیوں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اب ایک بندہ، اس کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس معاملے میں اشتہاری ہوں، کس معاملے میں کون سی چیزیں میں چھپا رہا ہوں۔ پہلے تو اس کا فرض بنتا تھا، حق بنتا تھا، وہ اپنے آپ کو پولیٹیشین کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو قائد کہتا ہے، وہ قیادت کر رہا ہے قوم کی، لوگوں کی، تو پہلے تو فرض اس کے اوپر بنتا تھا۔ دوسرا فرض پھر ان قانون نافذ کرنے والوں کی ہے کہ جو ان معاملات پہ کمزوری کرتے ہیں، عدل و انصاف کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، عدل و انصاف کو چھوڑ کر جو منظور نظر لوگوں کو نوازنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ دوسرا قصور پھر ان کا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئین کی، قانون کی بالادستی ہو اور معاملات کو بالکل عوامی مفاد کے تحت چلایا جائے۔